کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ تعلیم کی پوری حکمت عملی کا راز کیسے کھول سکتا ہے؟ آج ہم اساتذہ کی ایک میٹنگ کے ایجنڈے پر نظر ڈالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے کلاس رومز کا مستقبل آخر کس طرح شکل دیا جا رہا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک میٹنگ کا شیڈیول نہیں ہے، یہ دراصل ایک پورے دن کی ٹریننگ کا بلو پرنٹ ہے۔ صبح 9 بجے سے شام 4:15 بجے تک ہر ایک منٹ کو بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک دن کا یہ پورا منصوبہ ہمیں تعلیم کے بڑے ویژن کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ اچھا، تو اس پورے بلو پرنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بڑے حصوں میں توڑ کر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا استعمال، پھر طلباء کے مستقبل پر فوکس، اس کے بعد پڑھانے کے سائنسی طریقے، اور آخر میں ایک ایسا سسٹم جو فیڈ بیک سے خود کو بہتر بناتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو یہ ایجنڈا ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی اب کوئی اضافی سہولت نہیں رہی، نہیں، بلکہ یہ تو اب تدریس کا ایک مرکزی ستون بن گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کیسا دکھتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایجنڈے میں صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کی گئیں۔ صبح 10 بجے کا جو سیشن ہے وہ خاص طور پر خان اکیڈمی، ICT ٹولز اور دیکشا جیسے مخصوص وسائل پر فوکسڈ ہے۔ دیکشا جو کہ اساتذہ کے لیے ہندوستان کا قومی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کو وہ عملی ٹولز دیے جا رہے ہیں جو آج کے ڈیجیٹل دور میں بچوں کو مؤثر طریقے سے پڑھانے کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، بہترین ٹولز تو مل گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ ایجنڈا بالکل واضح کرتا ہے کہ ساری توجہ طلباء کے ٹھوس نتائج پر ہے، یعنی امتحانات میں اچھی کارکردگی اور اپنے مستقبل کے لیے صحیح راستے کا انتخاب۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست 2 طرفہ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ ایک طرف SSC ایکشن پلان پر سیشن ہے، یعنی جو اہم امتحانات ہیں ان کی تیاری، یہ تو ہو گئی فوری ضرورت ہے، اور دوسری طرف دن کے آخر میں کیریئر گائیڈنس پر گفتگو ہے، جو کہ لمبے عرصے کی منصوبہ بندی ہے، یعنی حال کو بھی سنبھالنا ہے اور مستقبل کی بھی فکر کرنی ہے۔ کتنا بہترین توازن ہے نا؟ اور یہ بھی دیکھیں کہ کیریئر گائیڈنس کا طریقہ بھی کتنا بدل گیا ہے۔ اب پرانے لیکچرز نہیں بلکہ اساتذہ کو مائی کیریئر ایڈوائزر ایپ جیسی ایپلیکیشنز استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہر سطح پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء کو ان کے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر رہنمائی مل سکے۔ اب تک ہم نے بات کی کہ کیا پڑھانا ہے، اب ذرا اس پر آتے ہیں کہ کیسے پڑھانا ہے۔ یہ ایجنڈا ہمیں بتاتا ہے کہ پڑھانا صرف ایک فن نہیں بلکہ اب ایک سائنس بھی ہے، جہاں ہر قدم ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سائنسی سوچ کا جو مرکز ہے وہ ہے لرننگ آؤٹ کم یا سیکھنے کا نتیجہ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سبق کا ایک واضح، قابل پیمائش مقصد ہونا چاہیے۔ صرف کورس ختم کرنا مقصد نہیں، بلکہ یہ پکا کرنا ہے کہ سبق کے بعد طالب علم کو سچ میں کچھ نیا آتا ہو یا وہ کچھ نیا کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ پہلا قدم ہے منصوبہ بندی۔ دوپہر 12 بجے کے سیشن میں اساتذہ مل کر بیٹھتے ہیں اور آنے والے مہینے کے نصاب کے لیے خاص لرننگ آؤٹ کمز طے کرتے ہیں۔ وہ پہلے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر سبق کے آخر میں طلباء کو کیا سیکھنا چاہیے۔ اور پھر تھیوری کے فوراً بعد آتا ہے پریکٹیکل۔ لنچ کے بعد ایک ٹیچر انہی طے شدہ مقاصد کے بنیاد پر ایک پورا ماڈل لیسن کر کے دکھاتا ہے۔ سوچیں کتنا زبردست طریقہ ہے۔ پہلے مقصد طے کرو اور پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھو۔ آخر میں کوئی بھی سسٹم تب تک بہترین نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت نہ ہو، اور یہی اس بلو پرنٹ کا آخری لیکن شاید سب سے اہم حصہ ہے، ایک ایسا نظام بنانا جو خود اپنی کارکردگی سے سیکھے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا جائے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ سب کچھ صرف کاغذ پر نہ رہ جائے بلکہ کلاس روم میں کام بھی کرے؟ صرف ہدایات دینا تو کافی نہیں ہوتا نا؟ اس کا جواب ایک مکمل سائیکل یا ایک فیڈ بیک لوپ میں چھپا ہے۔ پہلے تو اساتذہ آپس میں بیٹھ کر ان حکمت عملیوں پر کھل کر بات کرتے ہیں کہ یہ مقاصد کیسے حاصل کیے جائیں، یعنی ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور پھر دن کے آخر میں تلنگانہ اسکول ایجوکیشن موبائل ایپ کے ذریعے باقاعدہ فیڈ بیک جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا چکر بن جاتا ہے، بات چیت، عمل اور پھر فیڈ بیک، تاکہ سسٹم مسلسل بہتر ہوتا رہے۔ تو ہم نے ایک دن کا یہ انتہائی تفصیلی منصوبہ دیکھا۔ اگر صرف ایک دن کی پڑھائی کے لیے اتنی گہری سوچ، اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا منظم فیڈ بیک سسٹم چاہیے، تو ذرا سوچئے ایک پوری نسل کے تعلیمی مستقبل کی تعمیر کے لیے کس سطح کی بصیرت، موافقت اور لگن کی ضرورت ہوگی۔
यही वो बड़ा सवाल है जो ये एक सफ़े का ब्लूप्रिंट हमारे जहनों में छोड़ जाता है।